احمد اور نایاب کے درمیان محبت مضبوط ہو چکی تھی، مگر زمانہ اور حالات ان کے رشتے کو بار بار آزما رہے تھے۔ کاروباری مقدمہ شدت پکڑ چکا تھا۔ گھر کے بزرگ بھی نایاب کو الزام دینے لگے۔ نایاب اکثر سوچتی کہ اگر میں احمد کی زندگی سے نکل جاؤں تو شاید ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن دل کی محبت اسے یہ سوچ برداشت نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک دن احمد کی خالہ نے سامنے آ کر سخت لہجے میں کہا، بیٹی، اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو خود ہی اس کے گھر سے چلی جاؤ۔ احمد تمہارے بغیر پھر سنبھل جائے گا۔ یہ الفاظ نایاب کے دل کو تیر کی طرح لگے۔ وہ کمرے میں گئی اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں احمد کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی۔ اگر میرا پیچھے ہٹنا ہی اس کی بھلائی ہے تو مجھے ہمت دے دے۔ احمد نے محسوس کیا کہ نایاب دن بدن خاموش ہو رہی ہے۔ مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک رات وہ نایاب کے کمرے میں گئے اور آہستہ سے بولے، نایاب، بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ تم بدل کیوں گئی ہو؟ نایاب نے نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیے، تمہارے بغیر خوشی کا تصور بھی نہیں۔ اگر تم نہیں رہو گی تو میری دنیا خالی ہو جائے گی۔ وہ دن آ گیا جب احمد کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ پورا خاندان دباؤ میں تھا۔ خالہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر یہ کیس ہار گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نایاب نے احمد کے ساتھ جانے کی ضد کی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ عدالت میں فیصلہ سخت آیا۔ احمد کا کافی نقصان ہوا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ احمد کی ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ گھر آ کر احمد کو دیکھ کر نایاب نے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ احمد، دولت گئی ہے، محبت نہیں۔ ہم محنت کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا، لوگ تمہیں الزام دیتے ہیں، کیا تم پھر بھی ساتھ رہو گی؟ نایاب نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں نے آپ سے رشتہ نام کے لیے نہیں، دل کے لیے جوڑا ہے۔ لوگ کل بھی کچھ کہتے تھے، آج بھی کہیں گے، مگر میری دنیا صرف آپ ہیں۔ اگلی صبح نایاب نے فیصلہ کیا کہ احمد پر بوجھ کم کرنے کے لیے وہ اپنے زیورات اور کچھ بچت والدین کو واپس بھیجے گی تاکہ قرض ادا ہو سکے۔ جب احمد کو یہ بات پتہ چلی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نایاب، تم نے میرے لیے اپنی خوشیاں کیوں قربان کر دی ہیں؟ یہ میرا فرض ہے کہ میں ساری عمر تمہیں خوش رکھوں۔ نایاب مسکرا کر بولی، محبت قربانی ہی کا نام ہے احمد، اور یہ قربانی میرے لیے بوجھ نہیں، خوشی ہے۔ محبت نے انہیں مزید قریب کر دیا، لیکن حالات کی سختیاں بھی ختم نہیں ہوئیں۔ قسمت ایک اور موڑ پر ان کا امتحان لینے کو تیار تھی کہ اس بار بھی وہ ڈٹ پائیں گے یا دلوں کی ڈور مزید کشیدگی جھیلنے لگے گی۔ احمد اور نایاب نے مشکلات کا سامنا ساتھ کیا، مگر زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ عدالت کا فیصلہ اور کاروباری نقصان نے گھر کے ماحول کو بھاری بنا دیا تھا۔ خالہ کی باتیں اور رشتہ داروں کی چبھتی ہوئی نظریں ہر روز نایاب کے دل کو زخمی کرتی تھیں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، نایاب جاگ کر رب سے دعائیں کرتی، یا اللہ، میرے احمد کو ہمت دے، ان کی زندگی آسان کر دے، میرا نصیب ان کی مشکل نہ بنے، میرا وجود ان کے لیے سہارا بنے۔ احمد اکثر دیکھتے کہ وہ چپکے سے روتی ہے، ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک دن احمد نے نایاب کو اپنی باہوں میں لے کر کہا،
اگر تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کی ہر مشکل میرے لیے آسان ہے۔ کبھی خود کو قصوروار نہ سمجھنا، تم میری طاقت ہو، کمزوری نہیں۔ نایاب نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، آپ کا یہ یقین ہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چند دن بعد احمد کو ایک پرانی کمپنی کے مالک نے ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ احمد کی محنت اور ایمانداری کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے احمد کو ایک نیا بزنس پروجیکٹ آفر کیا۔ جب احمد گھر آئے تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی روشنی تھی۔ نایاب، شاید اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ مجھے ایک نیا موقع ملا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم سب کچھ دوبارہ بنا لیں گے۔ نایاب نے خوشی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، مگر یہ خوشی سب کے لیے خوشی نہ تھی۔ خالہ نے فوراً زہر گھولنے کی کوشش کی۔ یہ سب نایاب کی چال ہے، دیکھنا، اس کے نصیب کے سائے ابھی اور مشکلات لائیں گے۔ یہ بات احمد کی ماں نے بھی سن لی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئیں، مگر احمد نے ان کے سامنے ڈٹ کر کہا، امی، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر نایاب نہ ہوتی تو آج میں یہ حوصلہ کبھی نہ پاتا، اور میرے لیے رحمت ہے وہ، نہ کہ بوجھ۔ یہ سن کر نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، محبت اور سکون کے تھے۔ رات کو احمد نے نایاب کے سامنے اعتراف کیا، میں جانتا ہوں یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نایاب نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، اور میں نے بھی دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ آپ کے ساتھ آخری سانس تک رہوں گی۔ احمد نے دھیرے سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہو تم۔ نایاب کے دل میں پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ محبت صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ احمد نے نئی محنت شروع کر دی۔ نایاب اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔ وہ کبھی ان کے لیے کھانے میں انرجی بڑھانے والی چیزیں بناتی، کبھی ان کے لیے دعاؤں میں آنسو بہاتی۔ ان دونوں کا پیار ایک ایسی ڈور میں بدل چکا تھا جو ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ اندھیروں کے بعد روشنی دکھائی دینے لگی تھی، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قسمت کے امتحان مکمل نہیں ہوئے تھے۔ آنے والے دن ایک اور فیصلہ کن موڑ لے کر آنے والے تھے۔ کیا یہ روشنی ان کے سفر کو ہمیشہ روشن رکھے گی، یا پھر نیا طوفان ان کے سکون کو چھین لے گا؟ احمد نے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تھا۔ دن رات کی محنت کے بعد بھی ان کے چہرے پر سکون تب ہی آتا جب وہ گھر میں نایاب کی مسکراہٹ دیکھتے۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی راہوں پر نہیں چلتی۔ ایک اور آزمائش ان کے سامنے آنے والی تھی۔ ایک خاندانی دعوت میں احمد اور نایاب گئے۔ سب کے سامنے درمیان میں بیٹھے ہوئے نایاب پر پھر باتیں کسی گئیں۔ کسی نے کہا، یہی لڑکی ہے نا جس کے آنے کے بعد احمد کا کاروبار ڈوبا؟ دوسرے نے طنز کیا، کیا نصیب لے کر آئی ہے بھائی، احمد پہلے کہاں اور آج کہاں؟ نایاب کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیے۔ وہ خاموش رہی، لیکن احمد برداشت نہ کر سکے۔ وہ سب کے سامنے بول اٹھے، کافی ہے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو مجھے کہے، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نایاب میری عزت ہے، میری زندگی ہے۔ یہ سن کر نایاب کا دل ایک لمحے کو لرز گیا، جیسے ساری دنیا کے تانے احمد کے ایک جملے سے مٹ گئے ہوں۔ رات کو نایاب نے دھیرے سے احمد سے کہا، آپ نے میرے لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کر جو کہا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔
احمد نے اس کے قریب بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نایاب تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو مجھے رب نے قبول کر کے دی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، میرا یقین تم پر ہے۔ نایاب نے آہستگی سے جواب دیا، اور میرا سکون آپ کی موجودگی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ایک نئی دھڑکن لے آیا۔ وہ جان گئے کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ کچھ دن بعد احمد کو ایک بڑا موقع ملا۔ انہیں ایک مشہور کمپنی کے ساتھ معاہدے کے لیے بلایا گیا۔ یہ کامیابی ان کے لیے سب کچھ بدل سکتی تھی، لیکن اسی دن نایاب کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ پیغام آیا کہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ احمد کشمکش میں پڑ گئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ ایک طرف میرا مستقبل، دوسری طرف نایاب کا دکھ۔ نایاب نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، احمد آپ کو جانا ہوگا، یہ موقع ضائع نہیں ہو سکتا۔ بابا میرے ہیں اور میں ان کے پاس ہوں۔ آپ میرے لیے محنت کریں گے تو یہی ان کے لیے بھی خوشی ہوگی۔ احمد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، اگر تم چاہو تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلوں۔ نایاب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، نہیں، میرا سہارا بننے کے لیے آپ کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ جائیں، میں آپ کے ساتھ دل سے ہوں۔ احمد نے اس دن معاہدے پر دستخط کیے اور کامیاب لوٹے۔ نایاب کے والد کی طبیعت بھی سنبھل گئی۔ گھر آ کر احمد نے نایاب کو باہوں میں بھر کر کہا، تم نے میرا یقین بنایا ہے، میرے ہر فیصلہ کی ڈھال بنی۔ نایاب تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور آپ میری دعاؤں کا جواب ہیں احمد۔ محبت کی یہ ڈور مزید مضبوط ہو رہی تھی، مگر قسمت نے ابھی ایک آخری بڑا امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ایک ایسا موڑ جس پر یا تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا یا پھر ٹوٹ کر بکھرنے لگتا۔ احمد اور نایاب کی زندگی اب سکون کی راہوں پر چل رہی تھی۔ احمد کا بزنس سنبھلنے لگا تھا، نایاب کے والد صحت یاب ہو رہے تھے، اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ لیکن اکثر سکون کے بعد ہی طوفان آتا ہے۔ ایک دن احمد دفتر گئے اور ان کے سامنے ایک پرانا چہرہ آ کھڑا ہوا۔ ریحان احمد کا پرانا دوست اور ان کا سب سے بڑا حریف تھا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد، دنیا بہت چھوٹی ہے، لیکن تم بھول گئے کہ بزنس میں دوستی نہیں چلتی۔ اب دیکھنا تمہارے خواب کیسے ٹوٹتے ہیں۔ احمد نے سخت لہجے میں جواب دیا، ریحان، خواب وہی پورے کرتا ہے جس کے ساتھ دعائیں ہوں، اور میرے ساتھ نایاب کی دعائیں ہیں۔ ریحان نے طنزیہ ہنسی، دعائیں دیکھیں یا قسمت، فیصلہ وقت کرے گا۔ یہ لمحہ احمد کے لیے ایک بے چینی چھوڑ گیا۔ گھر آ کر احمد نے نایاب کو کچھ نہیں بتایا، مگر نایاب دل کی دھڑکنوں سے ہی احمد کی پریشانی محسوس کر لیتی تھی۔ رات کو اس نے آہستگی سے پوچھا، کچھ ہوا ہے احمد؟ آپ کا چہرہ بہت بوجھل لگ رہا ہے۔ احمد نے سر جھکایا اور کہا، کچھ نہیں، بس کام کی تھکن ہے۔ نایاب نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپائیے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، بوجھ نہیں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب کچھ نہیں چھپائے گا۔ اس نے سب سچ بتا دیا۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، ریحان کی سازش سے مت ڈریں، آپ کا ساتھ میں دے رہی ہوں، اور میرا ساتھ آپ کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے۔ چند دن بعد احمد کے خلاف اچانک بازار میں افواہیں پھیلنے لگی کہ ان کا بزنس جعلی ہے۔ سرمایہ کار پیچھے ہٹنے لگے۔
احمد کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ایک شام وہ تھکے ہوئے گھر آئے تو نایاب نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ احمد نے پلیٹ ایک طرف کر دی اور کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہے۔ نایاب نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ احمد، اگر ہر طرف اندھیرا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم دونوں مل کر ہی روشنی بن سکتے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، اللہ پر یقین رکھیں۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم واقعی میری زندگی کی سب سے بڑی روشنی ہو۔ نایاب کچھ دن بعد احمد کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ ریحان کی سازشیں اور افواہیں اس میٹنگ پر اثر ڈال سکتی تھیں۔ نایاب نے احمد کا کوٹ سنبھالتے ہوئے آہستگی سے کہا، آپ جائیں، حوصلے سے۔ جب آپ واپس آئیں گے تو میں دعا میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوں گی۔ احمد نے دھیرے سے اس کا ماتھا چوم کر کہا، تمہاری دعا ہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میٹنگ کا دروازہ کھلا، سامنے سرمایہ کار بیٹھے تھے اور ریحان بھی وہاں موجود تھا۔ کیا احمد اپنی سچائی ثابت کر پائے گا یا ریحان کی سازش ان کے خوابوں کو توڑ دے گی؟ محبت کی یہ ڈور اب قسمت کے سب سے بڑے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی۔